السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 602 ہے۔ سورہ انعام کی ایک مختصر سی آیت کی آج تشریح ہوگی، آیت نمبر 163۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین۔ لا نہیں، شریک کوئی شریک، لہ اس کا، وبذلک اور اسی کا، امرت میں حکم دیا گیا، وانا اور میں اول المسلمین سب سے پہلا مسلمان۔ ترجمہ یوں ہے، جس کا کوئی شریک نہیں اور مجھے اسی بات کا حکم ملا ہے اور میں سب سے اول فرما بردار۔ اس مختصر سی آیت میں 3 باتیں بتائی گئی ہیں۔ پہلی بات یہ کہ لا شریک لہ، اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں، اور دوسری بات یہ کہ مجھے اسی کا حکم دیا گیا ہے، یعنی شرک کی نفی کا، اور تیسری بات یہ کہ میں سب سے اول فرما بردار۔ بزرگان محترم، دین اسلام کی بنیاد توحید پر ہے۔ توحید کے بغیر نہ ایمان کا تصور ہے نہ اسلام کا۔ مذہب اسلام کی بنیاد ہی توحید ہے، اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے ایک اللہ کی عبادت کا حکم دیا۔ ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں جس میں توحید اجاگر کی گئی ہے۔ تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جو عالموں کا پروردگار ہے، جو رحمان رحیم ہے، یوم رضا کا مالک ہے۔ ایاک نعبد، ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں۔ عبادت کو ڈیوائیڈ نہیں کیا جا سکتا، تقسیم نہیں کیا جا سکتا۔ کھانا ہے تو تقسیم کر کے کھایا جا سکتا ہے، بازار سے چیزیں لائی جائیں تو تقسیم کی جا سکتی ہیں، کپڑا تقسیم کیا جا سکتا ہے کیا، لیکن اللہ عبادت کو اللہ کے علاوہ کسی اور میں تقسیم نہیں کیا جا سکتا۔ یہ وہ ڈپارٹمنٹ ہے، یہ وہ شعبہ ہے جس میں تقسیم کی کوئی گنجائش نہیں، صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی عبادت کرنی ہوگی، اور اسی کا نام توحید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وحدہ لا شریک لہ، وہ اکیلا تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ سورہ اخلاص میں اس کی حقیقت بیان کی گئی کہ قل کہہ دیجئے پیغمبر، بوانگے دوحل کہہ دیجئے، یہ اعلان کر دیجئے، هو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے، تنہا ہے، اکیلا ہے، اس کی ذات میں کوئی اس کا شریک نہیں، بالکل بے نیاز ہے، اللہ الصمد۔ یہاں اسی حقیقت کو سورہ انعام کی آیت نمبر 163 میں بیان کیا جا رہا ہے کہ لا شریک لہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں، کوئی شریک نہیں۔ اور شرک کے سلسلے میں قرآن مجید میں آیتیں بھری پڑی ہیں۔ جس دن قیامت قائم ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ مشرکین سے پوچھیں گے جو اس دنیا کے اندر اللہ کے علاوہ کسی اور کو شریک قرار دے کر، بت بنا کر ان کی پوجا کیا کرتے تھے، ان کو اللہ کا شریک بناتے تھے، پوچھیں گے وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، سورہ انعام کی آیت نمبر 22 میں، جس دن ہم سب کو جمع کریں گے، اکٹھا کریں گے، ثُمَّ نَقُولُ، پھر ہم ان سے کہیں گے لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا، جنہوں نے اس دنیا کے اندر شرک کیا تھا، أَيْنَ شُرَكَاؤُكُمُ الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ، کہاں ہیں وہ تمہارے شریک جن کے بارے میں تم ہمیں گمان کرتے تھے کہ وہ اللہ کے شریک ہے، کہاں ہیں وہ؟ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں فرمایا، آیت نمبر 64 میں، اللہ نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا، اللہ تعالیٰ کی تعلیم یہ ہے کہ ہم اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کریں اور اس کے ساتھ کسی بھی چیز کو شریک قرار نہ دیں، چاہے وہ چھوٹی ہو چاہے بڑی ہو۔ نہ زمین خدا کا کوئی شریک ہو سکتی ہے، نہ آسمان خدا کا شریک ہو سکتی ہے۔ سورج اتنا بڑا چمکدار ہے لیکن اللہ کا شریک نہیں ہو سکتا، زمین اتنی وسیع ہے لیکن اللہ کی شریک نہیں ہو سکتی، آسمان اتنا بلند ہے مگر اللہ کا شریک نہیں ہو سکتا۔ یہ نہ درخت، نہ حجر، نہ سمندر، نہ پہاڑ، اتنے بلند پہاڑ ہیں مگر رب ذوالجلال کی بلندی تک کوئی نہیں پہنچ سکتے۔ یہ ساری چیزیں اللہ کی مخلوق ہیں، خالق تو صرف ایک اکیلا، تنہا اکیلا اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے جتنے پیغمبروں کو اس دنیا میں بھیجا، سارے ہی پیغمبر توحید کے قائل تھے، ان میں سے کوئی شریک مشرک نہیں تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا
ما كان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولكن كان حنیفا مسلما، حضرت ابراہیم نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے، لیکن وہ اللہ کی طرف رجوع کرنے والے مسلمان تھے، اور وما كان من المشرکین، حضرت ابراہیم مشرک نہیں تھے، جس کا اعلان سورہ آل عمران کی آیت نمبر 66 میں کیا گیا۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 36 میں اللہ تبارک و تعالی نے بتایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی عبادت کرو، صرف اللہ کی، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اس کے ساتھ کسی کو شریک مت قرار دو۔ جس طرح اللہ کا مقام ہے، مرتبہ ہے، اس کے مرتبے کے برابر کوئی نہیں ہو سکتا، کوئی نہیں ہو سکتا، نہ نبی، نہ رسول، نہ ولی، نہ شہید، نہ کوئی عالم اور نہ کوئی غیر عالم، نہ کوئی بھی مخلوقات میں سے کوئی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا شریک ہو نہیں سکتا۔ شرک مت کرو، اور شرک اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نساء کی آیت نمبر 116 میں فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف نہیں کریں گے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک قرار دیا ہے، یعنی شرک معاف نہیں ہوگا، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے علاوہ جس گناہ کو چاہے وہ معاف کرے گا۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ، جو کوئی اللہ کے ساتھ شرک کرے گا اس کو جاننا چاہیے کہ فقد ضل ضلالا بعیدا، وہ بڑی دور کی گمراہی میں جا پڑا ہے۔ اسی لیے ہمارا لب لباب، اس آیت کا لب لباب توحید ہے، شرک سے بچانا ہے۔ ہم سب کو چاہیے کہ اس زندگی کو ایسی پیاری زندگی گزاریں جس زندگی میں توحید ہی توحید ہو، ہمارا جینا توحید کے ساتھ ہو، ہمارا مرنا توحید کے ساتھ ہو۔ ہم جئیں گے توحید کے ساتھ تو مریں گے توحید کے ساتھ، اور جئیں گے اور مریں گے توحید کے ساتھ تو کل قیامت کے اللہ کے روبرو توحید کے ساتھ اٹھیں گے، موحد بن کر اٹھیں گے، مشرک بن کر نہیں اٹھیں گے۔ اللہ تعالی ہماری اور ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا لا إله إلا الله